سیدنا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت دے دی جائے اور آپ سے کہا جائے کوئی ایک خواہش کریں، کوئی ایک آرزو تمنا، تو آپ کیا کریں گے؟ شکر ہے ہم سے نہیں پوچھ لیا، ورنہ ہمارا حال، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں. غوث پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے مہلت دو ایک دن کی، میں ذرا سوچوں، ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے گی تو میں کیا چاہوں، تو مجھے ذرا سوچنے کا موقع دو، یہ بھی نہیں کہا. حالانکہ وہ لطیفہ بنا ہوا ہے نا، بچہ پاس ہوا، باپ کنجوس تھا لیکن بچے کے پاس ہونے پر خوش ہو کے کہنے لگا کیا انعام چاہیے؟ وہ بچے نے سوچا باپ نے پہلی مرتبہ آفر کی ہے، پیشکش کی ہے، تو کوئی میں چیز مانگوں. اس نے کہا ابا جان مجھے ایک دن کی مہلت دے دیں. اگلے دن وہ باپ کے پاس آیا، آپ کل پوچھ رہے تھے نا کیا چاہتے ہو، تو باپ نے کہا تم نے ایک دن کی مہلت مانگی تھی، وہ میں نے تمہیں دے دی، اب کیا چاہتے ہو؟ جو مانگا تھا وہ تو دے دیا. تو ہمارا تو یہ حال ہے. تو غوث پاک نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دو، فوراً کہا اگر ایسا ہوگا تو میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. اللہ والوں کی سوچ دیکھیں، اپنے لیے نہیں کہا کہ میں کوئی پلاٹ لوں گا، کوئی علاقہ بناؤں گا، کوئی جاگیر بناؤں گا، نہیں، فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ملفوظ یہاں ختم ہو گیا تو اگلے نے لکھا دیکھو کھانا کھلانا کتنی بات، کہ غوث پاک نے بھی تمنا کی تو کھانا کھلانے کی. میں نے کتاب بند کر دی، سوچ میں پڑ گیا کہ غوث پاک سے پوچھا گیا ساری دنیا کی دولت دے دیں، کوئی ایک خواہش کریں. انہوں نے خواہش کر بھی دی، بیان بھی کر دی کہ ایسا ہوگا تو میں چاہوں گا لوگوں کو کھانا کھلاؤں. ٹھیک ہے، کھانا کھلانا بڑا ثواب، مگر غوث پاک نے جب خواہش بیان کی تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو محبوب ہے، محبوب سبحانی ان کا لقب ہے، اور محبوب کی بات ٹالی جاتی نہیں، محبوب کی بات تو پوری کی جاتی ہے. میں نے غوث پاک کی روح سے مدد مانگی، مانا سمجھ میں آ گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ پیارے خواہش تو نے کی ہے، تو اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا، ساری دنیا کو تیرے نام پہ کھانا میں کھلاؤں گا. پوری دنیا میں 11ویں ہو رہی ہے اور غوث پاک کے نام پہ لنگر چل رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، طرح طرح کے کھانے کھا رہی ہے. تو اللہ والے یہ کبھی اپنے لیے کچھ چاہتے نہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کی بھلائی، دینی، دنیاوی، اخروی. وہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کرتے ہیں، باطن کو بھی اچھا کرتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے.